يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتابه ولا قبلة بعد قبلته. أما بعد فقد قال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. وقال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. صدقت يا رب العالمين، وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. خدا در انتظار حمد مانیس، محمد کشی براہ سلاميس، محمد حامد حمد خدا بس، خدا حمد آفرین در مدح مصطفیٰ بس، محمد استمی خواهم خدا را، خدایا است حب مصطفیٰ را. یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. واجب الشرع عزیز دوستو، قرآن کی عظمت کے حوالے سے تمہید درس کی گفتگو پچھلے جمعے عرض کر چکا ہوں، اور حسب وعدہ جو من میں چل ایک بات انشاءاللہ خدمت المبارک کی اس نشست میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا. قرآن مجید اللہ کا پیغام ہے جو بندوں کے نام ہے. قرآن مجید صرف اس لیے نازل نہیں ہوا میرے محترم دوستو کہ ہم اس سے برکت حاصل کرنے کے لیے نئے مقام میں شروع کرتے وقت سب سے پہلے اس مقام میں گیا ہے، یا کسی دکان کے افتتاح کے وقت قرآن خوانی کرے، یا عدالتوں میں رکھ کر اللہ کے اس کلام کی جھوٹی قسمیں کاٹ کر لوگوں کے ناحق زمینوں کو اپنے حق میں ڈالا. ٹھیک ہے، کلام اللہ سے بڑھ کر برکت والی کتاب کوئی اور نہیں، عظمت والی کتاب کوئی اور نہیں، لیکن صرف یہی نہیں، اس کلام کے ذریعے اللہ کے بندوں کو کچھ بتانا چاہتے ہیں، کچھ سمجھانا چاہتے ہیں. اسی لیے تو فرمایا: إن هذا القرآن يهدي
باللتی ہی اقوام، کہ بے شک میرا یہ کلام صحیح راستہ لوگوں کو دکھاتا ہے، ایسا راستہ، اقوام، مضبوط راستہ جس سے صراط مستقیم کہا جاتا ہے، جس پر چل کر انسان آسانی کے ساتھ اپنے رب کو بھی راضی کر سکتا ہے اور رب کے جو احکامات ہیں اس کو بھی پورا کر سکتا ہے۔ اسی لیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج کے موقع پر فرمایا، دو چیزیں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، تم گمراہ نہیں رہو گے ان دو چیزوں کی موجودگی میں، اگر تم اپنے دامن کو ان دو سے وابستہ کرو، اپنے آپ کو ان دو سے وابستہ کرو۔ فرمایا کتاب اللہ و سنت، ایک اللہ کا کلام ہے، ایک اپنا طریقہ ہے سنت۔ فرمایا جب تک دنیا میں کوئی قرآن سے وابستہ رہے گا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے وابستہ رہے گا، دنیا کی کوئی طاقت اس کو گمراہ نہیں کر سکتی، بے راہ نہیں کر سکتی، کتنے بھی بے دینی کے سیلاب۔ لیکن اگر قرآن سے وابستہ رہو گے تو انشاءاللہ قرآن کسی کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ میرے محترم دوستو، اگر انسان قرآن کو صرف عظمت کی نظر سے دیکھے، قرآن کو اگر کوئی کلام اللہ کی نظر سے دیکھے، تب بھی اللہ رب العزت اس کے ایمان کو محفوظ کرے گا۔ ہمارے ایک واقعہ کوئی اتنا زیادہ دور کے بھی نہیں ہے، بہت نزدیک بھی نہیں ہے، سچا واقعہ ہے۔ جس طریقے سے عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان میں ہمارے یونیورسٹی کی طلباء یا کالج کی طلباء یا اداروں میں پڑھنے والے طلباء یہاں پر علوم حاصل کرتے کرتے کبھی دل میں یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ جس ادارے میں ہم پڑھ رہے ہیں اس کا ایک بہترین ادارہ جرمنی میں ہے، لندن میں ہے، یورپ کے کسی علاقے میں ہے، امریکہ کے کسی خطے میں ہے، میں وہاں بھی جا کر وہاں بھی پڑھ لوں تاکہ میرے علم کو چار لگ جائے اور بہتری آ جائے۔ مجھ سے بہتر آپ جانتے ہیں پاکستان کے سینکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد میں طلباء آگے بھی بیرون ممالک کی مختلف اداروں میں پڑھ رہے ہیں، کوئی لا قانون بہترین قانون دان بننے کے لیے، کوئی پی ایچ ڈی کرنے کے لیے، کوئی ایم فل کرنے کے لیے، مختلف شعبوں سے جو منسلک طلباء ہیں وہ اعلیٰ تعلیم کے لیے باہر جاتے ہیں۔ ہمارے ایک نوجوان تھے، وہ کمپیوٹر سائنس میں کمال حاصل کرنے کے لیے یورپ چلے گئے۔ کمپیوٹر کے شعبے میں اپنا ذہن سے نکل گیا، اس میں مہارت حاصل کرنے کے لیے۔ تو اتفاق کی بات ہے وہ جس کلاس میں پڑھتا تھا وہاں اس کلاس میں وہاں تو یہ نہیں ہے کہ لڑکیوں کے لیے کوئی الگ کلاس ہو، لڑکوں کے لیے الگ ہو، ایک ہی ماحول میں سب پڑھتے ہیں۔ تو پڑھتے پڑھتے ایک عیسائی لڑکی تھی جو اس کی کلاس فیل ہوئی تھی، ہم سبق بھی تھی، پڑھائی کے دوران ایک دوسرے کے قریب آ گئے، ایک دوسرے سے حال احوال ہوا، بات چیت ہوئی، چلتے چلتے بات شادی تک پہنچی کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ وہ بھی راضی ہو گئی، کہا اس کے لیے آپ میری والدین کے پاس آ گئے، ان سے بات کر رہے ہیں۔ آخر یہ گیا ان کے والدین سے بات کی، والدین کٹر عیسائی اور اس کا والد تو پادری قسم کے عیسائی تھا، اس بچی کا والد پادری قسم کا تھا جو عیسائیوں کا مذہبی پیشوا سمجھ لیجیے۔ تو
اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں اپنی بچی کو رشتہ دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن میرا شرط وہ ماننا پڑے گا۔ کہا ٹھیک ہے، آپ کی ہر شرط مجھے تسلیم۔ کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو اسلام چھوڑنا پڑے گا، اسلام سے، دین سے آپ کو کوئی تعلق نہیں۔ ایسے تو نہیں ہے یورپ والے اپنی بیٹی دیتے ہیں اور یوں بھی دے دیتے ہیں، ہاں مادر پدر آزاد اس کی بات تو الگ ہے، لیکن عام طور پر تو ایسا نہیں ہوتا۔ یہاں تو مرزائی بربخت ہمارے جوانوں کو ایمان سے محروم کر دیتے ہیں۔ یہ تو پھر بہت بڑی بات تھی، بہت بڑی داستان تھی۔ اور پھر میرے یہ نوجوان جو پاکستان کی مختلف اداروں میں تعلیم حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہاں سب کچھ موجود ہے، لیکن اسلامیات کے ساتھ ایک طالب علم کا کتنا تعلق ہوتا ہے؟ بس ایک امتحان کے حد تک ایک نقل کر کے یہ پڑھتے ہوئے پاس کر رہے ہیں، قرآن کی آیتوں کے وہ سیریز سے کاٹ کر جرابوں میں ٹوستے ہیں، حدیث رسول کو ان کتابوں سے کاٹ کر اپنے جرابوں میں ڈالتے ہیں کہ بس اگر قدر ہو تو کوئی ایسا نہ کرے، لیکن ایسا ہو رہا ہے۔ میرا طالب علم خوب جانتا ہے کہ اسلامیات کے ساتھ حشر کیا ہے، اور جب کوئی اسمبلی کا مطلب الیکشن ہو، بلدیاتی ہو یا صوبائی ہو، کوئی بھی، اگر آپ کسی بھی امیدوار سے، بہترین امیدوار سے، آپ کے خیال میں یہ مولوی صاحب نما امیدوار ہے، اس سے بھی پوچھے کہ بھئی ظہر کی کتنی رکعت ہے، عصر کی کتنی رکعت ہے، کچھ پتہ نہیں۔ دعائے قنوت یاد ہے، ایک سے پوچھا گیا، اس نے کہا ہاں مجھے دعائے قنوت یاد ہے، ہاں پڑھ لے کہ قل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کون سے دعائے قنوت؟ کسی نے کہ مختلف لوگ مختلف انداز سے پڑھتے ہیں، میں نے اس انداز سے سیکھے۔ پھر کوئی رابط بارت اختیار دیکھا، یہ تو خدا کی قسم تبلیغی جماعت کی برکت ہے کہ کسی حد تک لوگوں کے اعمال بچ گئے، کچھ پڑھنے لگ گئے، کچھ نمازوں سے واقفیت ہو گئی، اور نہ صحیح ایک آخری 10 صورتیں یاد ہو گئی، نماز کی رکعتیں یاد ہو گئی۔ یہ چلتے پھرتے مدرسے کی برکت ہے کہ کسی حد تک دین اسلام کا کام بڑوں میں ہو رہا ہے، بوڑھوں میں ہو رہا ہے، ورنہ تو اللہ رحم فرمائے جو حالت ہمارے دین کے ساتھ ہے، اسلامیات کے ساتھ ہے، ہر ایک کھو جاتا ہے۔ اب تک کسی کو کہو قرآن جب پڑھتے ہیں، ایک سے کہا کہ نوجوان تو خوبصورت بھی کلمہ یاد ہے، جی ہاں پڑھو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد پاک رسول اللہ۔ اللہ کی بندے یہ کلمہ کہاں سے سیکھے؟ جس کا بنیاد کا یہ حال ہو، اس کا آگے کیا؟ بنیاد کلمہ جس کا صحیح نہ ہو، باقی اعمال کا حال کیا ہو؟ صلی اللہ علیہ وسلم میں کسی پر تان نہیں کر رہا، طنز نہیں کر رہا ہوں، میں دل خدا کی قسم کہ ہماری نمازوں کی کیا حال ہے، ہمارے قرآن کی تلاوت کا کیا حال ہے، ہمارے کلمے کا کیا حال ہے۔ خیر اس ماحول میں جا کر کے اسی لیے تو یہ بدبخت مرزائی ہمارے نوجوانوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ کاش کچھ اپنے دین کی واقفیت رکھتے، خدا کی قسم کبھی کوئی کسی مسلمان کو گمراہ نہیں کرتا۔ اسی لیے تو حضور نے فرمایا اگر میری سنت سے وابستہ رہوگے، اگر اللہ کے قرآن سے وابستہ رہوگے، قسم بخدا حضور فرماتے تمہیں دنیا کی کوئی طاقت گمراہ نہیں کرتی۔ معاف کیجیے آج قرآن ہمارے ہاتھوں سے چھوٹ چکا ہے، معاف کیجیے آج حضور کی سنت کیا ہے ہمیں پتہ ہی نہیں، اس سے بھی ہم دور چلیں گے، قرآن بھی ہاتھ سے نکل چکا ہے۔ اس لیے تو اغیار کا ہم پہ حملہ کرنا آسان ہوتا ہے، پھر بھی اسلام نہیں ہو تو اس کو ہم اسلام سمجھتے ہیں۔ یہ پچھلے دن جو سیالکوٹ میں واقع ہوا، سری لنکا کے نوجوان تھے،
کیا یہ اسلام، یہ دین ہے، یہ قرآن ہے، یہ پیغمبر اسلام کی تعلیم ہے؟ کچھ نہیں۔ اگر دین سے صحیح معنی میں واقفیت ہوتی، خدا کی قسم یہ واقعات پیش نہ آتے۔ بنتوں کی محبت کی اسلام کو کوئی ضرورت نہیں۔ بنتوں کی محبت، اگر کوئی شخص محبت میں کر اپنی بیوی سے کہے تو میرے لیے ایسی ہے جیسے میری ماں، وہ گھر آباد رہے گا کہ برباد ہو جائے گا؟ بھائی محبت کر رہا ہے بیوی سے، لیکن بیٹوں کی محبت ہے۔ اسلام نے اس بیٹوں کی محبت سے روکا، یہ کوئی محبت نہیں۔ بہرحال یہ بھی نوجوان سے یہاں پر بڑا ہوا، اس سے اس شرط پر اس پادری نے کہا میں اپنی بیٹی تمہارے نکاح میں دوں گا، ایک تو تمہیں اسلام چھوڑنا پڑے گا، مسلمانوں سے بالکل قطع تعلق، کسی مسلمان سے بھی تمہارا علیہ نہیں، اور آگے کہا کہ مسلمان دوستوں سے بھی تعلق کو ختم کرنا ہوگا، ہمارے ساتھ ہر اتوار کو گرجا جاؤ گے، وہ جو ہمارے پاس یا ہم تعلیم دیتے اسی کو سنو گے، بس قرآن تمہارے قریب میں دے، اور جس محلے میں تم رہتے ہو یا جس محلے میں مسجد ہے وہاں تمہارے تعلق ہے اس مسجد سے، اس امام مسجد سے، قطعاً اس کو بالکل ختم کرنا ہوگا، قریب سے بھی اس مسجد کے نہیں گزرنا ہوگا، ہمارے دور علاقے میں آ کر وہی آواز کرنا۔ اس نے سب شرائط مان لی، صحیح بات ہے، شاید وہ نوجوان ابھی بھی زندہ ہو، بالکل ابھی کی بات۔ یہ سب کچھ کرنے کے بعد گیا اسی پادری کی سائٹ گھر میں، یہ نوجوان رہنے لگا، بقیہ تعلیم وہاں پر حاصل کی، قرآن سے کٹ گیا، مسلمانوں سے کٹ گیا، مسلمان دوستوں سے کٹ گیا، مسجد سے کٹ گیا، لیکن ایک کام اس نے کیا، ایک کام، اس کو قدرتی طور پر قرآن سے ایک نسبت تھی اور محبت تھی، جاتے جاتے اس نے اپنے سامان میں چپکے سے ایک قرآن مجید رکھ دیا، قرآن مجید وہاں پہنچا، ان کے ساتھ گرجا گھر ہو گئے، شادی ہو گئی، سب کچھ ہو گیا، مکمل عیسائی ہو گیا، لیکن اس کے دل کے ایک کونے میں اس قرآن سے محبت باقی تھی، وہ نہیں کر سکا، وہ نہیں، باقی سب کچھ ختم ہو گیا، اور وہ جس مقام میں رہتا تھا اپنی بیوی کے ساتھ، ایک کونے میں اس قرآن مجید کو غلاف میں لپٹ کر رکھتا، صبح سویرے جو کام پہ جاتا اس غلاف میں لپٹے ہوئے قرآن کو اٹھا کر سینے سے لگاتا اور کہتا مجھے علم ہے تو میرے رب کا کلام ہے، یہ کاش میرے پاس پڑھنے کا وقت ہوتا میں تجھے کھول کے خوب پڑھتا، ہمت نہیں پڑھ رہی، بس کام کے لیے تو جا رہا ہوں، لیکن تجھ سے محبت کی اظہار کرتے ہوئے واپس شام کو جب آتا اپنے کپڑے تبدیل کرنے سے پہلے اسی تاقی کی طرف جاتا، پھر اسے اٹھاتا کہ میرا رب پورا دن گزر گیا اور میرا اور تیرا تعلق نہیں رہا، لیکن میرے دل کی کونے میں تجھ سے محبت موجود ہے، کہ کاش وہ وقت آئے کہ میں تجھے کھول کر کے خوب پڑھوں۔ جس محلے میں رہتا تھا ان لوگوں نے بڑی کوشش کی، جستجو کی کہ وہ نوجوان کہاں کے رہتے، 5 وقت نمازی، بہت ڈھونڈا، گھر والوں کا فون آیا کہ ہمارا بیٹا پاکستان سے نظر نہیں آ رہی، یہ کہاں ہے؟ انہوں نے کہا ہم بھی ڈھونڈ کر تک گئے، اللہ جانے کہاں آئے، نہ گھر والوں سے کوئی رابطہ، نہ دوستوں سے کوئی رابطہ، نہ پرانے محلے کی مسجد سے، نہ مسجد کے امام سے کوئی رابطہ، بس ایک دم جیسے غائب۔ اس کی بیوی دیکھتی کہ کونے میں کوئی کپڑا اٹھاتے ہیں، صبح جاتے وقت آتے وقت پھر اٹھاتے، پتہ نہیں کیا کرتے، اس کی سمجھ میں نہیں کہ کیا۔
ایک دن کوئی کباڑ والا آیا، اس کی بیوی نے تمام پرانی کتابیں نکال کر دے دیے، اور پھر آخر جب وہ چلا گیا تو کچھ جو رہ گئے وہ اٹھا کر کے باہر جو کچرادان تھا اس میں پھینک کرے۔ اللہ کی شان، اس میں اللہ کا قرآن تھا، اس کو علم نہیں تھا کہ یہ قرآن میں دی تھی عیسائی عورت کو، اس نے باقی کباڑ کے ساتھ وہ قرآن کی کچرادان میں پھینک۔ اور جب شام کو اس کا شوہر آیا سے پوچھا، بھائی یہاں کونے پر میں کتاب میں نے رکھا ہو تو وہ کہا ہے تاکہ وہ کتاب کا پرانی چیزوں سے میں نے آج پورے گھر کو صاف کر دیا، میں نے تو کچھ چیزیں کباڑ والے کو دے دیا اور کچھ جو ہے باہر وہ کچرادان وہاں میں پھینک کر یہ باغ وہاں گیا تو تمام پرانی چیزوں کے اوپر قرآن مجید کپڑے میں لپٹا ہوا پڑا تھا، جا کر فوراً اٹھایا، سینے سے لگا، یا اللہ مجھے معاف کر دے، میری علمی میں ہوا جو کچھ ہوا تجھے علم ہے۔ بہت رویا، قرآن اٹھا کر واپس لایا، لا کر بیوی کے سامنے کھولا، بیوی نے کہا یہ کیا ہے؟ کہا یہ وہی تو قرآن ہے جس پہ ہم مسلمانوں کا ایمان۔ کہا کیا تم نے قرآن نہیں چھوڑا؟ کہا نہیں، کہا باقی سب کچھ تیرے خاطر چھوڑ دیا، ایک قرآن کو نہیں چھوڑا۔ اس کو چھوڑ دو، تو شرائط میں یہ بھی تھا، کہا کہ سب شرائط میں نے مان لی، ایک شرط کو چھوڑ۔ وہ باغ گئی اپنے والدین کی طرف، ان کو بتا دو کہ یہ ابھی تک مسلمان ہے، اس کی دل سے ابھی تک اسلام کے وہ جو بنیادی چیز ہے وہ نہیں نکلا۔ اب اس کے والدین آتے آتے یہ گھر سے ضروری سامان لے کر مما اس قرآن مجید کے پاس، رات ان کے شام کو آیا تھا، شام ہی کو سفر اختیار کیا، فجر کی اذانوں کا وقت ہی اپنے پرانے علاقے میں، اور قرآن جب وہ اپنی مسجد ہی میں پہنچا، پڑھ کر اس کے آنکھوں کے آنسو لڑیاں، کبھی سینے سے لگاتا قرآن کو، کبھی اپنے چہرے سے لگاتا، کبھی آنکھوں سے لگاتا، ایک محبت کو بھرپور اظہار کیا۔ جب نماز ہوگی امام نے دیکھا، ساتھیوں نے دیکھا، یہ تو گمشدہ دوست ہے، کہاں چلے گئے؟ اس نے اپنی ماجرا کہہ سنایا اور یہ بھی کہہ دیا کہ ایک اللہ کے قرآن سے محبت اور تعلق تھا کہ اللہ نے مجھے بچایا، اور کچھ بھی نہیں رہا میرے پاس۔ مسجد کے امام نے کہا ہوا کہ اللہ کے قرآن سے معمولی تعلق تیرا داخل تھا، حالانکہ کہ پڑھتے تو نہیں، بس صبح جاتے ہوئے دیکھتے اور شام کو آتے ہوئے دیکھتے، اللہ نے اس قرآن کی برکت سے تیری ایمان کو بچایا۔ میرے محترم دوستو، بس وہ پکا مسلمان بنا اور سب کچھ چھوڑ دیا، لیکن اللہ نے اس واقعے کے ذریعے ہمیں ایک سبق دیا کہ اتنے بھی کسی کا قرآن سے تعلق ہو، اللہ اس کو گرنے نہیں دے، غیروں کی گود میں اس کو نہیں ڈالے گا، اللہ اس کی حفاظت فرمائے گا، یہ محفوظ ہے، اس کو معمولی کلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے ہر نبی کو اس کی نبوت کی نشانی دی، اور میری نبوت کی نشانی قیامت تک اللہ نے جس چیز کو رکھا وہ اللہ رکھا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی نشانی، اس کی مٹانے کی کوشش کی۔ الحمدللہ جنہوں نے مٹانے کی کوشش کی وہ خود مٹ گئے، اللہ کے قرآن کے زبر زیر میں بھی فرق نہیں آ سکا۔ ایک تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے بغداد میں ایک خطاط تھا، خوبصورت خطاطی کرتا تھا، جو کتاب کوئی دیتا جو جس طرح وہ خط ہوتا اس سے بہترین انداز میں وہ لکھتا، خوبصورت، لیکن اس میں ایک عجیب قباحت تھی کہ جب بھی کوئی کتاب لکھتا کہ اس کو لکھو، اس میں کچھ نہ کچھ تبدیلی کر دیتا، کچھ نہ کچھ تبدیلی کر دیتا، اور جو لے جا سکتے تھے کتنا خوبصورت تم نے لکھ لی کتاب، لیکن یہاں تو یہ ایسا نہیں تھا، ایسا تھا، یہ ایسا نہیں تھا، ایسا تھا، ایسا تھا۔ ایک بدبخت تھا، اس نے چاہا کہ قرآن میں بھی کوئی تبدیلی لے آؤ، تو اس نے اٹھا کر خطاط کے پاس قرآن لے کر دیا،
کہ آپ اس طرح، چونکہ اس پرہیز وغیرہ جتنے میں ہاتھ اس کی لکھائی تھی، کہا کہ اس طرح آپ لکھ لیجیے. اس نے کہا اب دیکھتا ہوں یہ قرآن میں کیسے تبدیلی لاتا ہے. اور قرآن کا دعویٰ ہے کہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں لا سکتا. اس سے پوچھا تیرے نام؟ اس نے کہا کس کی بیٹے ہو؟ دادا کا کیا نام؟ یہ اس نے تھوڑا سا نام ہی پوچھ لیے. کہا ٹھیک ہے بس اتنے وقت کے بعد آ جاؤ لے جا. جب وہ شخص گیا اس کے پاس لینے کے لیے تو اس سے کہا لکھ لیا؟ کہاں مکمل ہو گیا. لے اٹھا کر جلدی جلدی پڑھنے لگا، جلدی جلدی پڑھنے لگا کہ تبدیلی کہاں اس نے لائی ہوئی ہوگی. تو اس نے دیکھا جہاں فرعون کا نام ہے وہاں اس کا نام لکھا ہے، جہاں قارون کا نام ہے وہاں اس کے باپ کا نام لکھا ہے، جہاں جہاں شیطان کا نام ہے اس کے دادا کا نام لکھا ہے. اس سے کہا یہ تم نے کیا کیا؟ کہا کہ بس جب مجھے پتہ چلا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، باقی تو نہیں ہو سکتا تھا. میں نے کہا مناسب نہیں ہے کہ اللہ کے قرآن میں قارون اور فرعون کا نام ہو اور شیطان کا نام ہو، بس وہ میں نے ہٹا دیے تمہارے اور تمہارے باپ اور دادا کا نام. اس کی عظمت بڑھ گئی تمہارے کہتے یار رکھتے نا کیا تم نے نہیں کر دیا. اس نے چھپا کر رکھا بلکہ کہیں اس کی تصویر کر دی کسی کو پتہ نہیں چلا. قرآن میں کوئی تبدیلی نہیں لا سکتا. جو تبدیلی لانے کی کوشش کرتے اللہ اس کو اس طرح ذلیل کرتے. اسی لیے تو اللہ فرماتے ہیں الف لام را، سورۃ ابراہیم کا آغاز دیتے ہو اللہ اعلم بمرادہ بذلک. میں نے عرض کیا تھا دوبارہ دہرائیں گے لیکن وہ باتوں باتوں میں چلے گئے تھے. میں نے کہا قرآن کی آیتوں کی یعنی کتنے قسم ہیں میں نے بتایا تھا پچھلے جمعے، اگر کوئی ساتھی کی پچھلے جمعے کی موجود ہو. تین قسم ہے قرآن کی آیتوں کی. میں عموماً نہیں پوچھتا ہوں تاکہ آپ کے دل میں کوئی نگاہ خاطر نہ ہو، لیکن اچھا ہے ایک آپ کے لیے بھی سبق ہو جائے گا. نمبر 1 آیات مقطعات، نمبر 2 آیات متشابہات، نمبر 3 آیات محکمات. قرآن مجید کی یہ 3 قسم کی آیات ہیں. آیت مقطعات پر ایمان لانا، اس کے معنی کی جستجو میں نہیں جانا کہ اسے اللہ کیا مراد دیتے ہیں، چھوڑ رہے ہیں اللہ کے حوالے کرنے کی. اس سے اللہ کو بہترین اللہ کو علم ہے کہ اس سے کیا مراد ہے. قرآن مجید کی 29 صورتیں ایسی ہے تکرار کے ساتھ، 29 صورتیں ایسی ہے جس کی شروع میں حروف مقطعات ہے یا آیات مقطعات ہے. جس طرح الف لام میم، الف لام را، الف لام میم را، یاسین، طاسین، طٰ، نون، قاف، کاف یا عین صاد. یہ جتنے ہیں یہ حروف مقطعات بھی کہلاتے ہیں، آیات مقطعات بھی کہلاتے ہیں. آپ کی آسانی کے لیے عرض کرتا ہوں اس کا معنی اللہ نے اگر بتایا ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا. ہمارے لیے جاننا ضروری نہیں تھا، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پردے میں رہنے دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو آگاہ نہیں کیا کہ ان حروف کی کیا ہے. اللہ اور اس کے رسول کے بیچ میں ایک راز ہے اور بس اسی کو اس راز کو راز نہیں رہتے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. قیامت کے دن جب اہل جنت میں داخل ہو جائیں گے، اللہ پاک اپنی کلام مجید کو اٹھا کر اہل جنت کے سامنے کھول دے گا اور فرمائے گا آؤ میرے بندے، دنیا میں تم اس پریشانی میں تھے کہ یہ حروف مقطعات کی کیا معنی ہے، اب تمہیں آگاہ کرتا ہوں. جنت میں جنتیوں کو اللہ وہاں پر آگاہ فرمائیں گے کہ ان حروف مقطعات کی معنی کیا ہے. اس وقت تک یہ پردہ ہے. اللہ نے ان آیتوں ان حروف کے معنی کو پردے میں رکھا. اور صاحب جلالین جو 2 جلال الدین نے ایک تفسیر لکھی ہے تو اس کو جلالین اس لیے کہا جاتا ہے کہ 15 پارے جلالین کے ایک جلال الدین نے لکھی ہے اور 15 پارے آخری تفسیر جلالین کی دوسرے جلال الدین نے لکھی ہے.
دونوں جلال الدین نے مل کر قرآن کی تفسیر جلالین کی تشریح مکمل کی ہے، اس لیے اس تفسیر کا نام جلالین رکھا گیا ہے۔ جلالین کے معنی دو جلال الدین نے اس کو تکمیل تک پہنچایا۔ صاحب جلالین فرماتے ہیں جہاں جعفر کی مقطعات آتے ہیں الف لام میم، آگے صاحب جلالین نے لکھا ہے اللہ اعلم بمرادہ بذلک، اللہ کو خوب علم ہے کہ ان حروف کے کیا معنی۔ بس یہ سب سے صاف و شفاف بات ہے کہ ہم نے بھی یہی کہنا ہے، ایمان لانا ہے، معنی کی تلاش میں نہیں جانا ہے۔ اور دوسرے آیات جو ہے وہ آیات متشابہات کہلاتے ہیں۔ متشابہات وہ ہے جیسے قرآن مجید میں اللہ کے پاؤں کا ذکر ہے، اللہ کے ہاتھ کا ذکر ہے، جیسے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم۔ اے میرے حبیب، جب صلح حدیبیہ کے موقع پر خون عثمان کے لیے آپ 1400 صحابہ سے بیعت لے رہے تھے، تمام صحابہ آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے کہ ہم اس وقت تک مکے نہیں جائیں گے جب تک عثمان کے خون کا بدلہ نہ لے، اور آپ نے پھر آخر میں کہا بھئی ہمارے ساتھ تو حضرت عثمان بھی آئے تھے، وہ نہیں ہیں، اگر وہ ہوتے تو وہ بھی بیعت کر لیتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ہاتھ عثمان کا ہے، یہ میرا ہے، عثمان بھی میرے ہاتھ پر بیعت کر رہا ہے کہ وہ بھی اس بیعت میں ہمارے ساتھ ہے۔ فوراً اللہ کی آیت نازل ہو گئی کہ اے میرے حبیب، جس ہاتھ کو آپ نے عثمان کا ہاتھ قرار دیا وہ عثمان کا نہیں، وہ اللہ کا ہاتھ تھا۔ تو اب اللہ کا ہاتھ، اللہ کے پاؤں کا تذکرہ سورۃ قاف میں، یا اللہ کے چہرے کا تذکرہ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ علماء نے لکھا ہے اس آیت کے مطابق کہ آپ سفر میں ہیں، قبلے کا پتہ نہیں چل رہا ہے، کوئی وہاں پر ہے بھی نہیں کہ آپ اس سے پوچھیں کہ بھئی قبلے کس طرف ہے، آپ کو اندازہ نہیں ہے قبلے کا، کوئی ہے بھی نہیں اس علاقے کہ آپ اس سے پوچھیں، آپ پریشانی میں ہیں، تو آپ اس موقع پر فکر کیجئے کہ قبلہ کس طرف ہونا چاہیے۔ دل میں آیا قبلہ یوں ہے، بس آپ نے نماز پڑھ لی، سلام پہ رہی، کسی نے آ کر کہا بھئی آپ اس علاقے کا کوئی شخص اس وقت آیا، تحری کر کے آپ نے نماز پڑھ لی، کوئی شخص آیا آپ کے سلام کے بعد، میاں آپ نے غلط نماز پڑھی، قبلہ یوں ہے، آپ نے یوں نماز پڑھی، تو علماء نے یہ کہا کہ اس نماز کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ نماز ہو گئی۔ قرآن نے کہا کہ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، مشرق بھی اللہ کا، مغرب بھی اللہ کا، فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جس طرف بھی رخ کرو گے اللہ کے چہرے کو پاؤ۔ مقصد اللہ کی رضا ہے۔ اگر تحری کی بغیر کسی نے سوچا نہیں اور نماز پڑھ لی اور کسی نے کہا کہ قبلہ یوں نہیں تھا یوں تھا، آپ نے یوں پڑھ لی بغیر تحری کی سوچ کے آپ نے نماز پڑھی، تو پھر اس نماز کو لوٹانا، تحری والی نماز کو نہیں لوٹانا۔ تو اب اللہ کے چہرے کا ذکر، اللہ کے پاؤں کا ذکر، اللہ کے بیٹھنے کا، ثم استوى علی العرش، اللہ نے زمین و آسمان کو 6 دن میں تخلیق کی، پھر عرش پر مستوی ہوا، تو گویا عرش الہی کا ذکر ہے کہ اللہ اس پر بیٹھ گیا۔ اب امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے جب پوچھے کہ فرمایا معنی سمجھ میں آتا ہے، اس کا معنی اور مفہوم سمجھ میں آتا ہے، لیکن کیفیت مجبور ہے۔ کس کیفیت کے ساتھ اللہ بیٹھا، کیسے اللہ بیٹھا؟ دل میں یہ خیال نہیں لانا ہے کہ جیسے ہم بیٹھتے ہیں شاید اللہ بھی ایسے بیٹھتے ہیں، جیسے ہمارے ہاتھ ہے شاید اللہ کی بھی ایسے ہاتھ ہے، جیسے ہمارے پاؤں ہیں شاید اللہ کی بھی نہیں، ہم مخلوق ہیں۔ اللہ پاک اس قسم کے ظاہری تشبیہوں سے پاک، تو اس لیے اس کو آیت متشابہات کہتے ہیں کہ معنی ظاہر تو سمجھ میں آتا ہے، حقیقت کیا ہے اللہ کے حوالے میں، اللہ ہی جانتا ہے اس کے کیسے ہاتھ، اللہ کی شان کے مطابق۔ جب بھی یہاں ذکر ہے اللہ کی شان کے مطابق ہاتھ، اللہ کی شان کے مطابق پاؤں، اللہ کی شان کے مطابق چہرہ، بس یہ آیت متشابہات ہے۔ اس میں ہمارے ایمان کے لیے ایک آزمائش ہے، امتحان ہے کہ وہ کون سے بندے ہیں جو اللہ کی بات پر یقین رکھتے ہیں، اور وہ کون سے بندے ہیں جس سے اللہ نے روکا ہے وہ پھر بھی اس کا مطالعہ کیا، اور صرف تیسری قسم کے آیت محکمات، اس پر ایمان بھی لانا ہے، اس کو پڑھنا بھی ہے، اس پر عمل بھی کرنا ہے۔
وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ. یہ آیتیں محکمات ہیں، واضح حکم ہے، حج کرو، عمرہ کرو، نماز پڑھو، زکوٰۃ کی ادائیگی کرو، واضح ہے۔ اس پر اس کو پڑھنے بھی ہے، ایمان بھی لانے ہیں، اس پر عمل بھی کرنا ہے۔ تو اس لیے میرے محترم دوستوں، مجموع قرآن اللہ نے ان تین قسم کے آیتوں پر یعنی تقسیم فرمایا، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ پورا قرآن اللہ کی عظمت کی کتاب ہے۔ اللہ پاک نے جب سے نازل فرمایا الحمدللہ اس کی زبر زیر پیش میں بھی ایک فرق نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اقرأ وربک الاکرم، اے میرے بندو ڈرو مت، ڈرو مت۔ تم کیا کہتے ہو؟ قرآن کی طالب بن جاؤ گے، قرآن کے علوم کے وارث بنو گے، کھاؤ گے کہاں سے، پیو گے کہاں سے؟ خدا کی قسم کا کر میں کہتا ہوں، جتنے مفلوق الحال اس وقت مدارس کی طلباء ہے کوئی اور نہیں ہوں گے، اور جتنے مطمئن اس وقت مدارس کی طلباء ہے اور کوئی نہیں ہوگا۔ یہ دین کی برکت ہے، یہ علم کی برکت ہے، یہ قرآن کی برکت ہے۔ جو قرآن سے وابستہ ہو جائے اللہ اس کو ایسے ایک ٹریفک سپاہی صبح سے شام تک ٹریفک چوراہے پر کھڑے ہو کر کبھی دائیں کبھی بائیں کبھی دائیں کبھی بائیں، اس کو اتنا بھروسہ ہوتا ہے کہ میری اس حرکت سے میری تنخواہ بن رہی ہے۔ تو آپ کے کیا خیال ہے؟ آپ جو نماز پڑھتے ہیں، علوم حاصل کرتے ہیں، آپ جس ذات کی سپاہی بن کر آئے ہیں وہ آپ کو یوں ہی چھوڑ دے گا؟ خدا کی قسم اللہ نمازی کو سب سے زیادہ نوازتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر اللہ اس کو اطمینان والی زندگی نصیب فرماتے ہیں۔ اس لیے قرآن سے وابستہ رہے۔ میں نے کہا تھا وہ 10 صورتیں، بات پھر تمہید بھی نکل گئی انشاءاللہ وعدے کے مطابق میں سورہ فیل کا آئندہ جمعے بغیر کسی تمہید کے ڈائریکٹ سورہ فیل سے شروع کروں گا، تاکہ علم تر کیف فعل ربک باصحاب، اس چھوٹے صورت میں اللہ کے کیا پیغام سمجھ میں آ گیا۔ خدا کی قسم ہماری نماز بن گئے، وسوسوں سے پاک ہو گئے۔ کیا پیغام ہے؟ زندگی رہی تو آنے والے دنوں اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا